الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نظر ان کی ہے کالج میں بس علمی فوائد پر. نظر ان کی ہے کالج میں بس علمی فوائد پر. گرا گئے چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر. ہمارے احباب کیا کارے نمایاں کر گئے. ہمارے احباب کیا کارے نمایاں کر گئے. بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی مر گئے. میرے واجب الاحترام اور بزم ادب میں شریک طلباء ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے آج اس پرنور محفل میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ دینی مدارس کی اہمیت سے معلوم ہے. برادران اسلام، اسلامی معاشرے میں دینی مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں. ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت بلکہ اسلامی اخلاق و خصائل بھی زندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی جاری رہتا ہے. اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرت کے بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسلامی معاشرت پر ہی کسی اسلامی معاشرت کی بنیاد اور داغے بیٹھ ڈالی جا سکتی ہے. قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے. دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء، علوم شریعت اسلامی میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں جو آگے چل کر مسلمان معاشرہ کا اسلام سے ناطہ جوڑے، مسلمانوں میں اسلام کی بنیاد اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی اپنی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ سر انجام دیں. بلا شبہ یہ مدارس اس بلند مقصد کے حصول میں ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آ رہی ہیں وہ در حقیقت انہی مدارس کا فیض ہے اور انہی مدارس کی مرو میں منت. چنانچہ اس روئے زمین پر قائم ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی ہوئی بڑی درسگاہوں تک تعلیم قرآن و حدیث اور نزل نواز منظر بچوں کے قرآن پڑھنے اور طلبہ کے حدیث و فقہ کے سیکھنے کی صورت میں اکثر آئے گا. سامعین کرام، قرآن و حدیث دین اسلام کے عمارت اور بنیاد ہیں. ان کے تعلیم اور تشریح اور حفاظت کے لیے خود نبی علیہ السلام کے زمانہ میں مسجد نبوی میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی جس کو مدرسہ صفا کہا جاتا ہے اور طلبہ اکرام کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے. اس کے بعد مدارس دین کا یہ سلسلہ امت میں وراثت کے طور پر متبادل چلا آ رہا ہے. مدارس دین کا یہ سلسلہ بر صغیر میں اسلام کے آنے کے بعد سے ہی جاری ہوا. برطانوی استعمار کا تسلط کے بعد انہیں فکر لاحق ہوئی کہ ان کا تسلط کس طرح برقرار رکھا جائے، اس لیے انہوں نے دینی مدارس کا سلسلہ ختم کرنا چاہا. لیکن بر صغیر کے علماء نے انتہائی نامزد حالات میں اس سلسلے کو جاری رکھا جس کی بنا پر الحمدللہ انگریز کے طویل دور میں مسلمانوں کا دین، ایمان، تہذیب اور ثقافت محفوظ رہی. انہی مدارس نے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ حریت زندہ بیدار رکھا جس کی بنا پر ہر قوم نے انگریزی استعمار کے خلاف قربانیاں دی اور بر صغیر کو آزادی حاصل ہوئی. میرے ہم نشین دوستوں، موجودہ حالات میں لازموں میں ان دینی مدارس کو اپنی راہ اور لادینیت کے فروغ کے لیے رکاوٹ عمل سمجھ رہی ہیں جس کی وجہ سے ان دینی مدارس کے خلاف مضمون پروپیگنڈوں میں مصروف عمل ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے ان تمام مضمون پروپیگنڈوں کے باوجود ان اداروں نے ہر دور میں امت مسلمہ کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی. بڑے بڑے مفسر، مؤثر، مقدر، مقرر اور متقی سیاستدان اور متقی پیدا کی جنہوں نے ہر محاذ پر کفر کو شکست دی. انہی مدارس طلباء اور فضلاء نے ان فتنوں کا
ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے وہ لوگ، انہیں مدارس کے طلباء اور فضلات جو مجبر کو دفع کیا، اخوت اور بھائی چارے کا عام کیا، سنت نبوی کا پرچار کیا، اسلامی پرچم کو بلند کیا، اور جاء الحق والحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا سیما عیاں کیا۔ اس کی چمک اور دمک آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ انہی مدارس نے ہزاروں مدبر، مفکر، مقرر اور سیاستدان اور متقی پیدا کیے، جن کا تذکرہ کر کر ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری اور فکر کو وسعت، عقیدہ کو پختگی کی اور عمل کو شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، لوگ کہتے ہیں معاشرہ میں دینی مدارس کا کوئی کردار نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لاکھوں اور کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے، بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کو ملے۔ سرکار کی چھتری اور زیر سرپرستی مدرسے کو نہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کو ملے۔ بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کو ملے۔ لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے کے حصے میں نہیں آئیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹی کے حصے میں آئیں۔ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان انجینئر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوتا، ڈگری لیے ہوتا۔ لیکن اتنے فنڈ اور مراحت کے باوجود ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا؟ وزن آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اس کا مدد مقابل ان مدرسہ کی پائیں پر بیٹھ کر ان ملا لوگوں نے ایک مٹھی جتنی بھیک مانگی، اس کا کچن ٹکڑے جمع کیے، قربانی کی کھالیں مانگی، زمانہ کے گانے سنے، الغرض جتنے میں اتنی ہی باتیں۔ تمہارے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپراسی سے بھی کم تنخواہی، اللہ کی قسم میں آج پوری ذمہ داری اور جرأت سے کہنا چاہتا ہوں، پورے معاشرے میں آپ چیک کر لو، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان میں اللہ اللہ کا ذکر ہے، سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے۔ یہ مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں، میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ملتی ہیں، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہیں، میدان کارزن آباد ہیں، کوئی حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہیں، کوئی دکاندار دکان میں بیٹھ کر کسی درجہ مٹرنی نہیں مارتا، کوئی صحابی کلمہ کے تقدس کو پمال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر القضاء کے فیصلے پورے کرتا ہے۔ اللہ کی قسم پورے معاشرے میں آپ چیک کر لو، آپ کو جتنی بھلائیاں اور جتنی خیریں نظر آ رہی ہیں، اگر ان کا سراغ لینا چاہو تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مدرسہ، کوئی نہ کوئی مولوی کھڑا ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، یہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، یہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں ہم لڑے آپس میں سنگ میر پر، اس نے نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کل کھا گئی اس کو سیاست کی سریر، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وہ اور ہی ہوں گا کہ ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شخصی کے دست کے دھیانوں میں رویدان حقیقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، دیوبند کا طوفان جب بھی اٹھا کر مقابر رہ نہ سکے۔ ہمارے یہاں